سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کا ایسا عمل دینے لگاؤں، یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کو اچھے سے سن لینا، سمجھ لینا۔ عمل جو ہوتا ہے نا، اس کو کرنا نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ سمجھے بغیر عمل کرو گے 100% ناکام ہوگا، اور اگر جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو گے تو 100% کامیاب ہوگا۔ ناممکن ہے کہ یہ عمل جو ہے کامیاب نہ ہو، بشرطے کہ آپ کے کرنے کا بالکل جو آپ کریں وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کریں۔ ایک آپ لوگ بات نہیں سنتے، بعد میں کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ بھائی جیسے عمل بتایا ویسے کرنا ہے، بات ختم۔ دوسری بات کرنی ہی نہیں ہے کہ نہیں جی ہم دن کو نہیں کر سکتے، رات کو کر لیں، تو وہ ساتھ کے مطابق ہے۔ جتنے بجے کرنا ہے اس وقت کی جو ساتھ ہے اس کے مطابق ہے، اس کو چینجنگ نہیں کر سکتے، تو ایسے کمنٹس نہ کیجیے گا۔ یہ عمل بڑا بہترین ہے، میرے بتائے ہوئے تمام عمل میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ اس میں کسی قسم کا تصور کی ضرورت نہیں ہے، تصور اس میں خود بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ عمل جو ہے آپ نے اپنی زبان میں کرنا ہے۔ اگر آپ پنجابی ہیں تو پنجابی میں کرنا ہے، میں آپ کو پنجابی میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اردو اسپیکنگ ہے، آپ نے اردو میں کرنا ہے۔ اگر آپ پشتو ہیں، پشتو زبان بولتے ہیں، اس میں کریں۔ سندھی ہیں تو سندھی زبان، جو آپ کی مادری زبان اچھی زبان ہے، آپ نے اس میں یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے، میں 2 زبانوں کی مثال دینے لگا، جس کے اس کے سب سے پہلے جو عمل ہے اس کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک چراغ کی ضرورت ہوگی اور اپنے محبوب کی تصویر کی ضرورت ہوگی۔ اپنے محبوب کی تصویر آپ نے پرنٹ آؤٹ، اگر نہیں ہے تو پرنٹ آؤٹ نکلوائیں اس کا۔ اس کے پیچھے آپ نے اس کو کھڑا کر لینا ہے تصویر کو، اور اس کے پیچھے آپ نے چراغ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو کمرہ ہے، جو بستر ہے، جہاں بیٹھ کے کریں گے، جس جگہ پر بیٹھ کے کریں گے، وہ بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس کا کرنے کا وقت جو ہے وہ رات کا ہے، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ آپ رات میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، مگر جو ٹائم آپ پہلے دن رکھیں گے وہی دن ہوگا آگے بھی، وہ ٹائم نہیں بدلنا۔ اگر آپ نے پہلے دن رات کو 11 بجے کیا ہے تو پھر آپ نے رات کو 11 بجے ہی کرنا ہے۔ 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں اس کی خیر ہوتی ہے، مگر یہ نہیں کہ 11 کے بجائے 10 ہو جائے یا 11 کے بجائے 12 ہو جائے، یہ چیز آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ دوسری بات یاد رکھیں، جو عملیات ہوتے ہیں نا، اصل عملیات، وہ محنت طلب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کا طریقہ بھی، اور ان کو ٹائم لگتا ہے ان میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ 2 یا 4 دفعہ لفظ پڑھ لینے سے کبھی کوئی کام ہوا ہو، وہ پڑھنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ عملیات ہوتے ہیں جو 1 دن کے ہوتے ہیں، مگر وہ اتنے مشکل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو کرنے کے لیے اچھے سے سمجھ لیجیے گا۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس اگربتی ہونی چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے تو اگربتی جلا لینی ہے کمرے کے اندر، ایک صرف جلانی ہے، زیادہ نہیں، ورنہ دھواں ہو جائے گا زیادہ۔ ایک اگربتی جلانی ہے۔ تصویر جو ہے اس کا سٹینڈ اس طریقے سے ہو کہ پیچھے سے وہ خالی ہو، ٹھیک ہے، پیچھے اس کے فریم کے کوئی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، چاروں طرف سے وہ گھرا ہوا ہو، یا کسی بھی طریقے سے آپ تصویر کو کھڑا کر لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تصویر کو آپ نے کھڑا کرنا ہے اپنی طرف، اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف رکھنا ہے، بالکل سامنے سجدے والی جگہ پہ نہیں، بالکل تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ جیسے آپ قبلہ طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اس طرف کر لیجیے گا کہ آپ کے سیدھی طرف آ جائے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ ایک میز ہو جس کے اوپر یہ کیا جائے، رکھی جائے، زمین پہ نہیں رکھنا، تاکہ آپ کے منہ کے سامنے آئے، اونچا بھی نہ ہو نیچے بھی نہ ہو، بالکل آپ کے منہ کے سامنے اس کو آنا چاہیے۔ اچھا، اس کے اوپر رکھ کے میز کے اوپر اپنے تصویر کو کھڑا کرنا ہے۔ تصویر آپ کو جہاں بیٹھے ہوں وہاں سے آپ کو تصویر صاف نظر آنی چاہیے، بہت دور نہیں ہونا چاہیے اسے۔ اس کے تصویر کی بیک سائڈ پر آپ نے ایک چراغ جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ چراغ روشن کر لیں گے، پہلے اگربتی، پھر تصویر، سارا بیٹھنے کی جگہ، ہر ایک چیز مکمل کرنے کے بعد جب آپ بیٹھنے لگو پڑھائی کے لیے، اس وقت آپ نے چراغ جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے تسبیح بنا لینی ہے جو کہ ہوگی 114 دانوں کی، 114 دانوں کی۔ یہ آپ نے مکمل تسبیح بنائی تاکہ تسبیح کی طرف بار بار دھیان نہ جائے۔ تسبیح لینی ہے، کاؤنٹر نہیں لینا۔ اس چیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شروع کرو
تو بس پھر آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کہاں ختم کرنی ہے، بار بار تسبیح کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے چراغ جلایا، چراغ جلا کر آپ آگے بیٹھ کے پیچھے اس کے بالکل سامنے، اب چراغ کی روشنی کی وجہ سے وہ تصویر پیچھے جو روشنی ہوگی اس کی وجہ سے تصویر روشن ہو جائے گی اور پیچھے چراغ بھی جل جائے گا۔ اب عمل کی میں پہلی ایک لائن پڑھنے لگا ہوں، باقی عمل بعد میں بتاؤں گا، اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جیسے اس کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے پڑھ بسم اللہ، چراغ جگاواں، چراغ جلاواں نہیں، چراغ جگاواں، یعنی کسی کو زندہ کرنا، چراغ جگاواں۔ اب اس کو اردو میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، پڑھ بسم اللہ چراغ جگاؤں۔ اب کسی اور زبان میں آ جاتا ہے، اپنے حساب سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں۔ اب اپنی زبان میں پڑھیں گے تو سب سے زیادہ اس کا اچھا رزلٹ ملے گا، اور جو تصور بتا رہا ہوں یہ ایک دفعہ سن لیں گے تو یہی آپ کے ذہن میں رہنا، یہ جانا تو ہے ہی نہیں کیونکہ لفظوں کے حساب سے۔ تو اس کا تصور یہ کہ میں نے بسم اللہ پڑھی اور میں نے چراغ کو زندہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لا الہ دی تسبیح اٹھاواں، لا الہ پڑھا اور میں نے تسبیح اٹھا لی، ٹھیک ہے، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وظائف جتنے مرضی ہوں، جو مرضی ہوں، طلب صرف اللہ سے کیا جاتا ہے، سوائے اللہ کے کسی سے طلب نہیں کیا جا سکتا، کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لا الہ دی تسبیح اٹھاواں، الا اللہ دی ضرب لاواں۔ اب یہاں پر جب آپ پڑھیں گے نا الا اللہ دی ضرب لاواں، اب یہاں پر تصور آتا ہے جیسے آپ نے محبوب کی تصویر کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے دل کی طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل پہ میں نے ضرب لگائی الا اللہ کی، تو وہ جب لگائی ہے اس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ آپ کے لیے تڑپنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الا اللہ دی ضرب لاواں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ الا اللہ ہی پڑھا جائے گا، الا اللہ فلاں بن فلاں، جو بھی شخص ہوگا اس کا اور اس کی ماں کا نام، جیسے ایک مثال دیتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں آصف بن رشیدہ، کہ آصف بن، مرد ہوگا تو بن، یعنی اگر لڑکی پڑھ رہی ہے تو کسی مرد کے لیے تو بن آئے گا، اگر کوئی مرد پڑھ رہا ہے اور عورت کے لیے تو بنت آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے رشیدہ، اس کی ماں کا نام کچھ اور ہوگا تو رشیدہ بنت فلاں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہاں پر دوسری بار جب پھر آپ پڑھیں گے الا اللہ، ٹھیک ہے، الا اللہ فلاں بن فلاں نو میرن الملا، یہ ہے پنجابی، اردو میں ہوگا فلاں بن فلاں کو مجھ سے ملا، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ پھر آگے آئے گا محمد رسول اللہ دا واسطہ پاواں، یہ پنجابی میں محمد رسول اللہ کا واسطہ ڈالوں، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے بھاگ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل کلمہ پھر پڑھا جائے گا، بھاگ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا ہے، اس کو زبانی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ زبانی یاد نہیں کرنا تو آپ کاغذ پر لکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کا دھیان کاغذ پر رہے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ زبانی یاد نہیں ہوتا تو نہ آپ وہ کریں۔ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 11 بار، یہ آپ مکمل عمل کریں گے، 11 دن کا عمل ہوگا۔ اگر کوئی بچی کرتی ہے تو اس نے دیکھ لینا ہے کہ یہ ان دنوں میں کرے جن دنوں میں اس کو پتہ ہو کہ میرے 11 دن مکمل ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ ان دنوں میں شروع کرے کہ 4-5 دن یا 2-4 دن گزریں تو پھر اس کے وہ دن آ جائیں جن دنوں میں اس میں نماز نہیں پڑھنی تو اس کو عمل چھوڑنا پڑے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب سر دھو لے اس کے بعد شروع کرے، یا پھر دنوں کو کاؤنٹ کرے، پھر اس حساب سے کرے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی بچی ہے جس کو جسمانی بیماری ہے، لیکوریا وغیرہ، یا کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے اس کا وجود پالیت رہتا ہے، وہ لازمی پہلے غسل کرے، ٹھیک ہے۔ غسل کرنے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ پہلے نہا لے، عام نہائے، اور نہاتے میں غسل والی شرطیں پوری کر لے، وضو مکمل کرے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنے وجود پہ خوشبو لگائے اور اگربتی پاس جلائے، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے سے زیادہ بہتری آتی ہے عمل میں۔ یہ 11 دن کا عمل پورا نہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہر ایک چیز پوری ہو جائے گی۔ جب 11 دن کا عمل اگر پہلے بھی ہو جائے تو 11 دن کا عمل مکمل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے بیچ میں۔ اس کے بعد آپ نے 7 قسم کی مٹھائی لینی ہے اور اس عمل کے موکلات کے لیے نیاز دلا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مٹھائی لے کر نیاز دلا کر
اور صرف بچوں میں تقسیم کرنی ہے. وہ مٹھائی صرف بچے کھائیں گے, کوئی بڑا نہیں کھائے گا. جن کی عمر 11 سال سے نیچے ہو, ٹھیک ہے, 11 سال تک کا کوئی بچہ ہو, صرف ان کو کھلائے. 7 مٹھائیاں لیں 7 قسم کی اور بچوں کو کھلا دیں. یہ ہے اس کا مکمل طریقہ. ایک دفعہ کر لیں انشاءاللہ. اگر دعائیں نہ دیں آپ لوگوں نے تو پھر کہیے گا. یہ 100% کام کرنے والا عمل ہے, کبھی نہیں چھوٹتا. جس دن یہ عمل چھوٹ گیا آپ سے یا یہ کام نہ ہوا تو اپنے ہر چیز پر دھیان دیجیے گا, کیونکہ یاد رکھو اللہ کا نام دیا ہے. جس بندے نے اللہ کو منا لیا اس سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں. اگر ہم عمل کرتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام ہے, میرا نام تو نہیں ہے نا, میں نے اپنے نام کا نہیں دیا, میں نے اس رب کے نام کا دیا. اگر نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے منانے میں کمی ہے. دوبارہ کر لو, پھر شروع کر لو, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. رب منانا تو اس رب کو ہے. مگر ایسا کرو کہ کوشش کرو کہ اگر نہ عمل ہو تو ایک دفعہ مجھ سے رابطہ کر لو, کیونکہ ایسے معاملات کے اندر جن لوگوں پر جادو ٹونا ہو ان کے عملیات کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو پہلے بتا رہا ہوں کون سی چیزیں سے کامیاب نہیں ہوں گے. تو لکوریے وغیرہ کا مسئلہ ہو, وجود پاک نہ ہو, آپ وضو کر کے بیٹھ جاؤ تو وضو کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو نہانا پڑے گا, کپڑے چینج کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے, کچھ میں نشانیاں بتا رہا ہوں, جیسے رات کو سوتے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا, وجود پر نیل کا نشان آنا, عورتوں کی بتا رہا ہوں یہ. ٹھیک ہے, وجود پر دباؤ پڑنا. مرد کے اندر ہے کہ اس کا خالی تربکنا یعنی جھٹکا لگنا, اس کے نیل کے نشان نہیں آئیں گے. تو یہ اگر ہو تو پھر جادو ہے, پہلے اس کا علاج کرواؤ, پھر اس کے بعد یہ عمل کرو. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو. بہت بہترین عمل ہے, آج تک کبھی یہ ناکام نہیں ہوا جس کو میں نے سمجھا کر دیا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی. دیکھنا کتنا فرق پڑتا ہے, کر کے تو دیکھو. باقی انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.